السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارال ٹی وی. میں ہوں آپ کا میزبان برکت اللہ شاہی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ناظرین، آج ہمارے ساتھ مہمان ہے سوشل ایکٹیوسٹ جناب شکور احمد شاہی صاحب اور شاہین انٹرنیشنل پبلک اسکول کوستان اوپر کوستان کی مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں. تو آج ہم ان سے تعلیمی کچھ ایشوز کے حوالے سے اور تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ ان سے آج تھوڑا گفتگو کرتے ہیں. سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بات چیت کرنے کا موقع دیا. سر، سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں. سر، سب سے پہلے شاہی صاحب میں آپ کا چینل کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا تعارف ہے شکور احمد شاہی. میں بلانگ کرتا ہوں دارال شاہی محل سے اور منیکال. اچھا، تو سر آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے اوپر کوستان میں آپ نے 2 کالج چلا رہے ہیں، تو آپ نے اتنا چھوٹی عمر میں آپ نے اس کو چلانے کے لیے آپ نے کیسے سوچا؟ میں برکت اللہ شاہی صاحب، دیکھو ہر بندے کی لائف میں ایک سٹرگل ہوتا ہے، انسان اپنی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کرتا ہے. میرا سوچ تو یہاں سے ہوا کہ میں بی بی اے میں پڑھ رہا تھا. بی بی اے میں جب میں چوتھے سیمسٹر تک پہنچا، پانچویں چوتھے میں سم تھنگ میں پہنچا، تو میرا خیال آیا کہ مجھے اس معاملات میں آنا چاہیے. اور سب سے بڑی جو میری اچیومنٹ تھی، میں اس سے پہلے سوشل ایکٹیوسٹ آپ نے تعارف کی ہے، تو اس پہ بھی میں تھوڑی سی نظر ثانی کرنا چاہتا ہوں. میں ڈی ایس ایف کا پریزیڈنٹ رہا ہوں، دارال اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے تنظیم ہماری دارال میں چل رہی ہے اس کی. اور اس کے بعد میں آئی ایس ایف کا گلگت بلتستان کے لیڈ کر رہا تھا، ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے میں پریزیڈنٹ رہا ہوں. تو میں سوشل معاملات میں یہ جو سیاسی اور یہ جو سماجی تنظیموں میں میں نے ورک کیا ہوں. لیکن میرا سب سے بڑا جو سوچ تھا کہ میں لوگوں کی خدمت کرنا ہے، مطلب ایک عبادت سمجھ رہا تھا. تو میں نے وہاں سے پھر یہ سوچا کہ میں کالج کھولوں، اس میں ایسے غریب بچوں کی سپورٹ کروں، ایسے علاقے کے لوگوں کی میری طرف سے کوئی خدمت ہو سکے، جو بھی کوستان اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے میرے ہاتھ سے کوئی خدمت ہو سکے. اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ کالج کھولنے کا سوچا ہوں. اچھا، تو شاہد صاحب آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے 2 کالج اتنا چھوٹی عمر میں چلانا یہ بہت بڑی مشکل کام تھا. تو اس کو چلانے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا مشکلات آئی ہیں؟ برکت اللہ بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ مشکلات ہر کامیابی کی طرف آپ جا رہے ہو تو آپ کے پاؤں کھینچنے کے لیے معاشرے میں بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں نے کبھی ہمت نہیں ہارا. اور میرے جو معاملات آپ کے سوال کے مطابق یہ ہے کہ بہت زیادہ مشکلات ہوئے. جو دوست تھے وہ دشمن بن گئے اور جو دشمن تھے وہ دوست بن جاتے. آپ دنیا کی کوئی بھی ہسٹری میں دیکھو، آپ کسی بھی کامیابی کی طرف سفر کرنے لگتے ہو تو پھر آپ کے راستے میں بالکل رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن میں ان رکاوٹوں کو بالکل بالاتر سمجھ کر میں نے ان رکاوٹوں کو اپنے رب کا حوالے چھوڑ کر میں آگے منزل کی طرف دوڑ رہا ہوں. انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ میں کوستان کے اندر اور جو میں کالج چلا رہا ہوں انشاءاللہ بہترین ترتیب سے ان کی سسٹم دوں گا. تو بہت مشکلات درپیش ہوئے. اس وقت جو آپ کی 2 کالج اس وقت کوستان میں آپ چلا رہے ہیں، یہ دونوں کالج سر اس وقت رن چل رہی ہے؟ بالکل چل رہے ہیں. میرے پاس سم تھنگ شاہین انٹرنیشنل پبلک اسکول میں میرے پاس سم تھنگ 150 سے 250 تک بچے ہیں. اور وہاں ڈاسو میں بھی کالج ہے، اس میں بھی بچے ہیں. بالکل بہترین نظام چل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا، آپ اس طرح جو ایک مشن چلا رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے، اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی کیا سوچ ہے؟ اس مشن کو بڑھانے کے لیے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو تعلیم کبھی ختم نہ ہونے والی ایک شے ہے. کہتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر گویا آپ کو چین بھی جانا پڑے تو جائے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم خود، میں دیامر کا ایک سب سے زیادہ گلگت بلتستان میں دیکھا جائے یا کے پی کے میں دیکھا جائے تو دیامر گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ پسماندہ ضلع ہے. اور کے پی کے میں میری نظروں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پسماندہ جو ضلع ہے کوستان ہے. تو میں ان 2 اضلاع میں اور ان سے علاوہ گلگت بلتستان میں ایک ایسا تعلیمی نظام کا انقلاب اور ایک ایسی تبدیلی لانے کی سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری کوشش کی وجہ سے بچے پڑھے اور یہاں ان 2 اضلاع میں پڑھے لکھے یوتھ پیدا ہو، ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے اور پاکستان کی بڑی بڑی پوسٹوں میں ہمارے بچے وہاں پر ہو. اور میری فوکس بھی دیامر میں زیادہ تر جو ہے ہمارے جو چند علاقے
خاص کر کے دیکھا جائے تو دیامر میں ٹورشال وہاں پر بہت زیادہ پسماندگی میں ہے. میں اپنی لائف میں ایک دفعہ گیا ہوں وہاں پہ کہ یہ جو اگلی عید الفطر کو میں گیا تھا, وہاں پہ لوگ تعلیمی پسماندگی میں ہے, تعلیم کے علاوہ بھی بہت زیادہ پسماندگی وہاں پہ موجود ہے, میں نے دیکھا ہے. اور گلگت کے پی کے میں اگر دیکھا جائے تو ہاربن ہے, ہاربن میں بھی ایسے بہت زیادہ لوگوں کے لیے تعلیمی سہولیات نہیں ہے, نیٹ ورک کا ایشو ہے, بہت زیادہ ایشوز ہیں. لیکن وہ میں ان معاملات پہ جاؤں تو پھر ہمارے ان میں حل کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے. لیکن میرا فوکس ہے اگر یہ دو جگہوں میں لوگ اگر میرے پاس پڑھنے کے لیے آ جائے, میرے پاس جو بچے ایڈمیٹڈ ہیں ان کو بھی میں نے اسپیشلی اپنے تھرو ان کو مطلب پڑھانے کی میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بچوں کی میں کچھ ہمت کروں تو وہ بھی کل کو مستقبل میں آ کر افسر سے بنے. تھینک یو سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ شاہین انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج کے ایم ڈی تھا, ہمارے ساتھ موجود تھا. ہم نے ان کے ساتھ کچھ ان کی کالج کے حوالے سے ان سے تھوڑا گفتگو کی. تو انشاءاللہ نیکسٹ اسی طرح کے ایک پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اسی کے ساتھ برکت شاہی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.